والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ہر انسان اپنی کامیابی اس بات میں سمجھتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے جائے تو وہ اپنے بعد اپنی اولاد کے لیے ایک اچھا گھر اور ایک اچھا مکان چھوڑ کے جائے اور اپنی اولاد کو اس کا بہتر مستقبل دے کے چلا جائے. آپ کے ہاں اسلام آباد میں گھر کس چیز سے بنتے ہیں؟ کیوں جی؟ گھر کس چیز سے بناتے ہیں آپ جی؟ آپ 7 سوالات لے کے چلیں گے. گھر کس چیز سے بناتے ہیں؟ ایک پلاٹ لیتے ہیں، اس کے اوپر پھر گھر بنانے کے بارے میں سوچتے ہیں، سیمنٹ، سریا، ریت، بجری، یہی چیزیں استعمال کرتے ہیں نا. لیکن ان چیزوں سے گھر نہیں بنا کرتے. سیمنٹ، سریا، ریت، بجری سے بلڈنگیں تعمیر ہوا کرتی ہیں، کوٹھیاں بنا کرتی ہیں، مکان بنا کرتے ہیں، لیکن گھر ان چیزوں سے نہیں بنتے. گھر بنتے ہیں گھر کے افراد سے. گھر کس چیز سے بنتے ہیں؟ گھر کے افراد سے بنتے ہیں. ہم ساری زندگی سوچتے تو یہی رہتے ہیں، کہتے تو یہی رہتے ہیں کہ گھر بنا رہے ہیں، لیکن گھر کے بارے میں ہمیں کوئی فکر نہیں ہوتی، مکان کی فکر ہوتی ہے ہمیں صرف. تو آج کی گفتگو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ گھر کیسے بنتے ہیں. گھر بنانے کے لیے گھر کے افراد میں جب نظر دوڑائیں گے آپ، تو اس گھر میں سب سے پہلے آپ کو کون ملیں گے؟ کون ملیں گے جی؟ والدین. ایسے ہی ہے نا، بچہ جب آنکھیں کھولتا ہے تو سب سے پہلے کس کو دیکھتا ہے؟ والدین کو دیکھتا ہے نا. تو گھر بنانے کے لیے سب سے پہلے والدین ہیں. اگر انسان ہر ایک کو اس کے حقوق دیتا ہے تو یہ گھر ہوتا ہے اور یہ کامیاب بنتا ہے. اور اگر انسان ہر ایک کو اس کا حق نہیں دیتا بلکہ کسی ایک جانب مائل ہو جاتا ہے، کوئی صرف والدین کے پیچھے ہے، کوئی صرف بیوی بچوں کی خاطر لے کے نکلا ہوا انہیں، تو یہ گھر نہیں بنا رہا. تو گھر کے افراد میں سب سے پہلے والدین ہیں. وہ والدین کہ جن کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا تو اپنی توحید کے ساتھ ملا کے تذکرہ کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مالک کا یہ فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی جائے، کسی اور کی بندگی نہ کی جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کیا جائے. آپ کے ہاں احسان کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ ایک ہوتا ہے بدلہ دینا اور ایک ہوتا ہے احسان کرنا. بدلہ دینا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے نیکی کی ہے، آپ بدلے میں اس کے ساتھ اتنی ہی نیکی کرتے ہیں. آپ کے کوئی 2 دفعہ کام آیا ہے، آپ 2 دفعہ اس کے کام آتے ہیں. لیکن احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے کی نیکی سے بڑھ کر اس کے ساتھ نیکی کرتے ہیں. وہ اگر 2 دفعہ آپ کے کام آیا تو آپ 4 دفعہ اس کے کام آتے ہیں. وہ 1 گھنٹہ آپ کو اس نے ٹائم دیا ہے تو آپ 2 گھنٹے اس کو ٹائم دیتے ہیں. یہ کیا ہے؟ احسان ہے. اچھا آپ مجھے بتائیے، قرآن مجید کہتا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ بدلہ دینا ان کو یا احسان کرنا ہے؟ احسان کرنا ہے نا. اگر انسان ساری زندگی اپنے والدین کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھائے رکھے، بدلہ دے سکتا ہے؟
دے سکتا ہے؟ صرف ایک شخص بدلہ دے سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کو غلامی کی حالت میں پائے اور پھر انہیں آزاد کروا دے تو اس نے والدین کا صرف بدلہ چکایا ہے، احسان کرنا تو دور کی بات ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے معیار کیا رکھا ہے؟ معیار یہ نہیں رکھا کہ تم نے اپنے والدین کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دینا ہے صرف، بلکہ معیار یہ رکھا ہے کہ تم نے اپنے والدین کے ساتھ ان کی نیکیوں سے بڑھ کر نیکیاں کرنی ہیں، احسان کرنا ہے ان کے ساتھ، تاکہ کوئی بھولا ہوا انسان یہ نہ سمجھ لے، چند ٹکے ان پہ خرچ کر کے، دو بول اچھے بول کے یہ نہ سمجھ لے کہ میں نے اپنے والدین کو بدلہ دے دیا ہے۔ اللہ نے بدلے کا حکم ہی نہیں دیا، بلکہ حکم ہی احسان کا دے دیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ ہم اللہ کے گھر میں یہاں مسجد میں آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں نا۔ یاد رکھیے وہ انسان جو گھر سے والدین کو ناراض کر کے، ان کے ساتھ لڑائی جھگڑے کر کے نکلتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں مسجد میں جا کے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو کے اپنے رب کو راضی کر لوں گا، یہ اس انسان کی بھول ہے۔ بہت سارے دیندار لوگ افسوس کے ساتھ، نمازی، قرآن کی تلاوت کرنے والے، شریعت کا خیال رکھنے والے، اس چیز کا خیال نہیں رکھ پاتے کہ ہمارے والدین کی خدمت کرنا یہ ہمارا صرف دنیاوی معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے دین کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رضا اللہ فی رضا الوالدین، اللہ رب العالمین کی رضا والدین کی رضامندی میں ہے، وسخط اللہ فی سخط الوالدین، اور اللہ کی ناراضگی والدین کو ناراض کرنے میں ہے۔ جو انسان گھر سے والدین کو ناراض کر کے لڑائی جھگڑا کر کے نکلے اور یہ کہے کہ مسجد میں جا کے رب کو راضی کروں گا، یہ اس انسان کی غلط فہمی ہے۔ رب کو اس وقت تک راضی نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ گھر سے اپنے والدین کو راضی نہیں رکھتا۔ اور یہ والدین وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن مجید یہ حکم دیتا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، کہ ان کو اف بھی نہیں کہنا۔ ان کو کیا نہیں کہنا؟ اف نہیں کہنا۔ اف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اف بندہ کب کہتا ہے؟ جب کوئی چیز اچھی نہیں لگتی، جب کوئی کام پسند نہیں آتا تو انسان کیا کرتا ہے؟ اف کہتا ہے، لیکن ان کو مخاطب کرنا اس میں ضروری نہیں ہوتا۔ بسا اوقات انسان نے کوئی کام دیکھا، گھر میں کوئی چیز دیکھی اور اس کی حالت دیکھ کے انسان کہتے ہیں اف، یہ کیسے ہو گیا، یہ کیا ہو گیا۔ اگر والدین سے کوئی کام ہو جائے اس پہ انسان کو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی زبان سے کیا کرے؟ اف کہے، کیونکہ اف کہنے سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے۔ اور اگر اف کیا گالیاں دیتا ہو اور برا بلا کہتا ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ میں حاجی نوازی ہوں، میری نجات ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رغم انفن، رغم انفن، رغم انفن، 3 مرتبہ آپ نے فرمایا خاک آلود ہو گئی اس انسان کی ناک، خاک آلود ہو گئی اس انسان کی ناک، خاک آلود ہو گئی ناک۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کس کی؟ فرمایا جس نے بڑھاپے میں اپنے والدین میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو پایا اور پھر جنت کو حاصل نہ کر سکا۔ ایسا انسان جو بڑھاپے میں جب والدین کو سہارے کی ضرورت تھی ان کا سہارا نہیں بن سکا اور کمائی کرنے کے لیے نکل گیا اور چند ٹکے بھیج کے یہ سمجھتا رہا کہ والدین مجھ سے راضی ہیں۔ کیا والدین کو صرف پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ ہم یہ سمجھ لیتے ہیں بہت کوئی والدین کا خدمت گزار بن جائے، چند ٹکے ان پہ خرچ کر کے سمجھتا ہے کہ میں نے حق ادا کر دیا۔ ان کو آپ کے پیسے سے زیادہ، آپ کے مال سے زیادہ آپ کی ضرورت ہے، آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ وہ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو چھونا چاہتے ہیں اور آپ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے نا اپنے والدین کے لیے تو سمجھ لیجئے کہ گھر نہیں بنا رہے آپ بھلے صبح نکل جاتے ہوں، شام کو واپس آتے ہوں کہ میں مکان بنانے لگا ہوں، میں اسلام آباد میں پلاٹ لے کے
وہاں کوٹھی بنانے لگا ہوں، میں وہاں بنگلہ بنانے لگا ہوں، میں یہ کرنے لگا ہوں، وہ کرنے لگا ہوں۔ آپ ان کو بڑے بڑے بنگلے بنا کے تو دے دیں، لیکن ان کو ٹائم نہ دیں تو ان کی تسلی نہیں ہوتی۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جس کی اولاد اس کو وقت دیتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، اور خوش نصیب ہے وہ اولاد جس کو بڑھاپے میں اس کے والدین ملے ہوئے ہیں۔ تو گھر بنانے میں سب سے پہلا کردار کس کا ہوتا ہے؟ والدین کا، اور ان والدین کی خدمت کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اگر ہم والدین سے الگ ہو جائیں اور ہم سمجھیں کہ ہم گھر بنا رہے ہیں اور دور کہیں جا کے کوٹھیاں مکان بنا رہے ہوں، تو یہ گھر نہیں بن رہے۔ تو سب سے پہلے گھر اگر ہم بنانا چاہتے ہیں، اپنے گھروں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، تو اپنے والدین کی خدمت کرنا، اپنے والدین کو ٹائم دینا، اپنے والدین کا خیال رکھنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو اللہ ہمیں اس پہ استقامت کی توفیق دے، اور اگر ایسا نہیں کر رہے تو آج سے ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ میرے والدین میرے پیسے سے زیادہ، میرے مال سے زیادہ میری ضرورت ہے ان کو، میں ان کو ٹائم دوں، ان کو وقت دوں، ان کی عزت، ان کا احترام کروں۔ اور گھر کے افراد میں سے، یا گھر جن چیزوں سے بنتا ہے، اور کون ہوتا ہے گھر میں؟ اور کون ہوتا ہے جی؟ کوئی نہیں ہوتا؟ بہن بھائی نہیں ہوتے؟ جب بچہ بڑا ہوتا ہے سب سے پہلے والدین کو دیکھتا ہے، بہن بھائیوں کو دیکھتا ہے، تو ان بہن بھائیوں کے بھی کوئی حقوق ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیے، ہمیشہ کامیاب گھر وہی ہوتا ہے، کامیاب جگہ وہی ہوتی ہے جہاں ہر ایک کو اس کا حق دیا جاتا ہے۔ یہاں آپ کے سامنے دروازے لگے ہیں نا، ان دروازوں کی جگہ اگر کھڑکیاں لگ جاتی، یا ان دروازوں کی جگہ اگر دیوار لگا کے اس کو بند کر دیا جاتا، اور یہ جو الماریاں لگی ہیں ان کی جگہوں پہ دروازے لگ جاتے، تو کیا خیال ہے؟ کارآمد ہوتے؟ کوئی فائدہ ہوتا؟ ہر چیز کو آپ اس کی جگہ پہ رکھیں گے تو اچھی بھی لگے گی، اور اس سے آپ مستفید بھی ہو سکیں گے۔ کارآمد بھی تب ہوتی ہے چیز جب آپ اس کی مطلوبہ جگہ پہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ اس کی جگہ کو بدل دیں گے تو پھر نہ وہ کارآمد ہوتی ہے، نہ آپ کا کام پورا ہو سکتا ہے، اور نہ ہی وہ اچھی لگتی ہے۔ تو گھر کے افراد میں بہن اور بھائی ہوتے ہیں۔ اگر ایک انسان، ایک بھائی، وہ اپنی بہنوں کا، وہ اپنے بھائیوں کا حق کھا کے، ان کی جائیداد دبا کے، وراثت میں ان کا جو حصہ بنتا ہے اس کو ہضم کر کے یہ سمجھے کہ میں نے کوٹھی بنا لی ہے، میں نے مکان بنا لیا ہے، میں نے فلاں جگہ پہ دکان بنا لی ہے، میں نے گاڑی خرید لی ہے، میں نے کوٹھی خرید لی ہے، میں نے پلاٹ لے لیے ہیں، تو کیا خیال ہے یہ کامیاب آدمی ہے؟ جو اپنے مسلمان بھائی نہیں، اپنے سگے بھائی کا حق کھا رہا ہے، اپنی سگی بہن کا حق کھا رہا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میرا گھر بن گیا ہے، میرے بچوں کا مستقبل بن گیا ہے۔ مستقبل بنا نہیں ہے، خراب ہوا اس انسان کا جو اپنے بھائیوں کا حصہ لیتا ہے، جو اپنی بہنوں کا حصہ لیتا ہے، اور پھر مکان بنا کے یہ سمجھتا ہے کہ میں گھر بنا کے جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک عام مسلمان بھائی کے لیے بھی یہ اجازت نہیں دی کہ بندہ اس کو نقصان دینے کے بارے میں سوچے یا اس کا کوئی نقصان کرے، اور اس کے بارے میں نقصان کا سوچنا تو دور کی بات ہے۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لجارہ او لاخیہ ما یحب لنفسہ، اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ آج ہم میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہے میں مومن ہوں، میں مومن ہوں، میں مومن، لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں اس وقت تک کوئی انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہیں کرتا جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں اپنے لیے تو چاہتا ہوں کہ میرا اچھا مکان بن جائے، میرے بچوں کا مستقبل بن جائے، لیکن دوسرے بھائی کے بچوں سے روٹی کا نوالہ چھین لیتا ہوں، دوسرے بھائی کا حق دبا لیتا ہوں، تو کیا خیال ہے اب میں کچھ بنا کے جاؤں گا تو بچوں کا مستقبل بنے گا یا بچوں کی تباہی اور بربادی کا سبب ہوگا؟ تو گھر کے افراد میں سے بہن اور بھائی ہیں، ان کا حق ادا کیا جائے، ان کے جو حقوق بنتے ہیں ان کی ادائیگی ہو، ان کے ساتھ صلہ رحمی ہو،
اور صلہ رحمی سے مال کم نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہن کے گھر جائیں گے اسے کچھ دے کے آنا پڑے گا، مال کم ہو جائے گا، بھائی کے ساتھ آنا جانا رہے گا، بچے آتے رہیں گے، کھائیں گے گھر سے، مال کم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو انسان یہ چاہتا ہے، یہ بات پسند کرتا ہے کہ اس کی عمر دراز کر دی جائے، اس کے رزق میں کشادگی کر دی جائے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ صلہ رحمی کس کے ساتھ کرنی ہے؟ دوستوں کے ساتھ، باہر کے لوگوں کے ساتھ جن سے کوئی مفاد ہے؟ سب سے پہلے میری اور آپ کی صلہ رحمی کے حقدار میرے اور آپ کے والدین ہیں، میرے اور آپ کے بہن بھائی ہیں، ہمارے گھر والے ہیں۔ جس کا معاملہ یہ ہو کہ گھر میں وہ سیدھے منہ بات نہ کرتا ہو اور دوستوں کے ساتھ جا کے وہ خوشخبریاں لگاتا ہو اور دوستوں کو بڑا راضی رکھتا ہو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب آدمی ہے؟ یہ دیندار آدمی ہے؟ اس نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ گھر والوں کو جیسے تیسے رکھنا چاہے رکھ لے، جیسے دبانا چاہے دبا لے اور دوستوں کو خوش کر لے، ایسا انسان اللہ کے دین کے مزاج کو نہیں سمجھ رہا۔ تو گھر کے افراد میں بہن اور بھائی ہوتے ہیں اور ان کے حقوق اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا۔ اگر کوئی انسان نہیں دیتا وہ مجرم بھی ہے اور وہ اپنی اولاد کا مستقبل بھی برباد کر رہا ہے۔ گھر کے افراد میں اور کون ہوتا ہے؟ جی بولتے جائے نا۔ بیوی اور خامند، بیوی اور خامند، بیوی کے لیے خامند اور خامند کے لیے بیوی، ان کے بھی حقوق ہیں یا نہیں ہیں؟ جی دونوں کے ہیں، ایک کے ہیں؟ دونوں کے ہیں۔ دونوں میں سے کس کے ہیں؟ میاں اور بیوی دونوں کے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق نہیں ہیں لیکن خامند کے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ بیوی کے حقوق تو ہیں لیکن خامند کا کوئی حق نہیں ہے۔ دونوں کے حقوق اپنی اپنی جگہ پہ۔ اگر ہم اپنے گھروں کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو پھر تیسرا کردار خامند بیوی کی صورت میں جو میرے اور آپ کے سامنے ہوتا ہے، ان کے بھی اللہ نے حقوق رکھے ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی بھی گھروں کو آباد رکھنے کے لیے اور گھروں کو کامیاب کرنے کے لیے ضروری ہے۔ وہ بیوی جو اپنے والدین کو چھوڑ کے آئی، جو اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے آئی، جو اپنے کنبے قبیلے کو چھوڑ کے آئی، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی کہ انسان کسی اور کی خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کے چلا جائے۔ کبھی انسان اپنے بارے میں سوچے نا، کبھی آپ سوچیں کہ اگر مجھے کسی کی خاطر سب کچھ چھوڑنا پڑ جاتا میرا کیا ہوتا۔ وہ بیوی جو سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس آئی، کیا اس کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ کیا اس کے حقوق کی ادائیگی ضروری نہیں ہے؟ آج خامند یہ چاہتا ہے کہ مجھے میرے حقوق ملنے چاہیے، بیوی کا فرض بنتا ہے کہ وہ میرے حقوق ادا کرے، ان میں کوئی کمی نہ کرے، لیکن میرے سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیونکہ میں گھر کا سربراہ ہوں، میرے سے کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے کیونکہ میں گھر کا بڑا ہوں، سارے مجھ سے ڈرنے والے ہونے چاہیے کیونکہ میں قوام ہوں۔ کیا قوام کا یہی تقاضا ہے کہ انسان ہر وقت ڈنڈا لے کے ان کے سر پہ کھڑا ہو کہ اگر کسی نے مجھ سے مطالبہ کیا اس کی پٹائی کی جائے گی اور اگر میرے حق میں کمی کی تو اس کی خیر نہیں ہوگی؟ جہاں ایک طرف یہ اللہ کے رسول نے فرمایا لو كنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن، اگر میں عورتوں کو حکم دینے والا ہوتا تو اس بات کا حکم دیتا اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامدوں کو سجدہ کیا کریں۔ یہ بات تو ہم سب کو یاد ہے، لیکن قرآن مجید کی یہ آیت کیوں بھول جاتے ہیں؟ اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان کے حقوق بھی ایسے ہیں جیسے ان کے فرائض ہیں۔ اگر عورتوں کے فرائض ہیں نا کہ عورتوں نے خامند کے لیے یہ کرنا ہے، تو ان کے حقوق بھی ہیں کہ خامند نے عورتوں کے لیے اپنی بیویوں کے لیے یہ کرنا ہے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ قرآن مجید نے کہا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان کے لیے بھی وہی کچھ ہے، عورتوں کے لیے وہی کچھ ہے جو ان کے ذمے ہے۔ جس طرح ان کی ذمہ داریاں ہیں اس طرح ان کے حقوق بھی ہیں۔ ہمیں ذمہ داریاں بسا اوقات یاد رہتی ہیں، حقوق بول جاتے ہیں۔
اپنے حقوق نہیں بھولتے. اپنے حقوق جب لینے ہوتے ہیں نا وہ ہم نہیں بھولتے, اور اپنی ذمہ داریاں ہمیں یاد نہیں ہوتی, اور دوسروں کے ذمہ داریاں ہمیں یاد ہوتی ہیں, ان کے حقوق ہمیں یاد نہیں ہوتے. تو اگر آپ تول رہے ہوں کوئی چیز, ایک طرف وزن زیادہ ڈال رہے ہیں دوسری طرف کم, تو آپ کو کوئی منصف مزاج کہے گا؟ آپ کو کوئی انصاف پسند کہے گا؟ انصاف والے تو نہیں ہے نا. پھر انصاف والا وہ ہوتا ہے جو لیتے ہوئے بھی اسی ترازو سے تولتا ہے جس ترازو سے دیتے ہوئے تولتا ہے. اس کا لینے اور دینے کا ترازو مختلف نہیں ہوتا کہ میرے حقوق کی باری ہے تو مجھے سارے حقوق ملنے چاہیے, اور اگر میرے فرائض کی باری ہے اور میری ذمہ داریوں کی باری ہے تو کوئی بات نہیں ہے, میں انسان ہوں, مجھ سے کوتاہی ہو جاتی ہے. تو خامد اور بیوی کے حقوق جب تک گھر میں ادا نہیں ہوتے اس وقت تک یہ گھر کامیاب نہیں ہوتا. اور اللہ رب العالمین نے خامد اور بیوی کے رشتے کو قائم کرنے کے لیے جو نکاح کی صورت بیان کی ہے نا, اس نکاح کا مقصد قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ تمہاری بیویاں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں. اچھا, آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے, کیا آپ نے اپنی مرضی سے اپنے والد کا انتخاب کیا تھا کہ فلاں میرا والد ہو؟ جی, کسی کو یہ اختیار ملتا ہے؟ کیا کسی کو یہ اختیار ملتا ہے کہ فلاں کو چاہے تو اپنا بیٹا بنا لے؟ بیٹا اپنی مرضی سے اس کا انتخاب کیا جاتا ہے, بھائی کا انتخاب اپنی مرضی سے ہوتا ہے, ماں کا انتخاب اپنی مرضی سے کرتا ہے بندہ. یہ سارے وہ رشتے ہیں جن کا انتخاب میں اور آپ نہیں کرتے. اللہ رب العالمین نے جس کو چاہا جس کا باپ بنا لیا, کسی کا بیٹا بنا دیا, کسی کا بھائی بنا دیا, کسی کا رشتہ دار بنا دیا. لیکن ایک رشتہ ایسا ہے جس میں اللہ نے مجھے اور آپ کو اختیار دیا کہ تم چاہو تو انتخاب کر لو, چاہو تو اس کا انتخاب نہ کرو. اور وہ کون سا رشتہ ہے؟ جی, خامند کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے خامند. انتخاب کا رشتہ ہے یا نہیں ہے؟ اپنی مرضی سے انتخاب کرتے ہیں نا, زبردستی نہیں ہے, مجبوری نہیں ہے. حتیٰ کہ شریعت نے اس بات کی بھی اجازت نہیں دی کہ کسی کے والدین اس کو مجبور کر کے یہ رشتہ قائم کر دیں. یہ رشتہ اپنی مرضی سے ہوتا ہے, اور پھر اس کو قائم کرنا کتنا ضروری ہوتا ہے. اس میں تو انسان کے پاس کوئی چانس نہیں ہے نا, بندہ کہے کہ میں تو اس رشتے کو چاہتا ہی نہیں تھا, زبردستی میرے ذمہ لگا دیا گیا, اب لہٰذا میں اس کے حقوق ادا نہیں کر سکتا. ایسا کوئی بہانہ چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. اور اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے اس رشتے کو اپنی نشانی قرار دیا. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی. اور پھر اس نکاح کے 3 مقصد بیان کیے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم سکون حاصل کرو. جس انسان کو اپنے گھر میں سکون نہیں ملتا اور وہ سکون لینے کے لیے باہر جاتا ہے, کبھی نشے پہ لگ جاتا ہے, کبھی دوستوں کے پاس چلا جاتا ہے, کبھی کوئی گیم کھیلنے نکل جاتا ہے, تو آپ بتائیے کیا اس کا گھر ہے؟ کیا وہ اپنے گھر میں؟ تو گھر اگر ہوتا تو سکون لینے کے لیے اسے باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پہلا مقصد. دوسرا مقصد بیان کیا, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً. اللہ نے اس رشتے میں مودت رکھی ہے, محبت رکھی ہے, پیار رکھا ہے. اور اگر مودت اور محبت اور پیار نہ ہو تو یہ گھر بھی کامیاب نہیں ہوتا. اور تیسرا مقصد وَالرَّحْمَةِ. اللہ رب العالمین نے میاں بیوی کے رشتے میں رحمت رکھی ہے. اگر اس رشتے سے رحمت کو نکال دیا جائے تو یہ رشتہ کامیاب نہیں ہوتا. پھر گھر کیسے کامیاب ہو؟ ہمارے ہاں ساری زندگی ہم یہی کہتے رہتے ہیں, بس جی گھر بنا رہے ہیں, گھر بنا رہے ہیں, گھر بنا رہے ہیں. گھر بنتا تو گھر کے افراد سے تھا, اور ہم نے سمجھا کہ شاید گھر سیمنٹ سریا بجری سے بنے گا, کوٹھی بن جائے گی, ہم 1 کنال پہ بنا لیں گے, 10 مرلے پہ بنا لیں گے, 5 مرلے پہ بنا لیں گے. تو گھر کے افراد میں سے میاں اور بیوی, اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے لباس بنایا ہے.
ایک دوسرے کے لیے کیا بنایا ہے؟ لباس بنایا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بیویاں تمہارے لیے اور تم اپنی بیویوں کے لیے کیا ہو؟ لباس ہو۔ اور اگر انسان کے پاس لباس ہو اور پھر بھی وہ تلاش کے لیے باہر نکل جائے تو کیا خیال ہے؟ اس کے پاس گھر موجود ہے۔ اور لباس میں 3 خصوصیات ہوتی ہیں، لباس کی 3 خوبیاں ہوتی ہیں، یہ میاں بیوی میں ہونی چاہیے، تب اس انسان کا گھر کامیاب ہوتا ہے۔ پہلی خوبی، لباس اللہ رب العالمین نے اس کو ساتر بنایا ہے، یہ انسان کی پردہ پوشی کرتا ہے، یہ انسان کے عیوب کو چھپاتا ہے۔ لیکن اگر گھر میں میاں بیوی ایک دوسرے کے عیوب کو اور ایک دوسرے کی خامیوں اور کوتاہیوں کو چھپانے والے نہیں، بلکہ ذرا سی کسی سے غلطی ہو جائے فوراً کال ہو جائے فلاں اور فلاں کو، تو کیا خیال ہے؟ یہ گھر ہے، یہ گھر ہے، پھر یہ کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں تو 3 خصوصیات۔ پہلی، ایک دوسرے کے لیے لباس بنے، خاوند بیوی کے لیے، بیوی اپنے خاوند کے لیے لباس ہے، اور لباس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس کے ستر کو چھپانے والا ہو۔ اگر ستر کو ظاہر کرتا ہے تو یہ لباس نہیں ہے۔ دوسری خصوصیت یہ ہوتی ہے لباس کی کہ یہ لباس انسان کو گرمی اور سردی سے بچاتا ہے، گرمی اور سردی سے بچاتا ہے، اور حالات کے مطابق انسان پہنتا ہے۔ گرمیوں میں ٹھنڈا لباس، سردیوں میں گرم لباس پہنا جاتا ہے۔ اسی طرح جب تک میاں بیوی ایک دوسرے کے مزاج کو نہیں سمجھتے کہ کب کوئی خوشی میں ہے کب غم میں ہے، خوشی میں ہو تو میرا رویہ کیا ہونا چاہیے، غم میں ہو پریشانی میں ہو تو میرا کردار کیا ہونا چاہیے، جب تک اس چیز کو نہیں سمجھتا انسان اس وقت تک کہ بھی گھر کو کامیاب نہیں کر سکتا۔ اور تیسری خوبی لباس کی یہ ہوتی ہے کہ یہ لباس انسان کے لیے زینت ہوتا ہے۔ لباس کیا ہوتا ہے؟ انسان کے لیے زینت ہوتا ہے۔ اگر لباس ہی انسان کے عیوب کو ظاہر کرے اور زینت کا سبب ہی نہ بنے تو ایسے لباس کو بھی لباس نہیں کہا جاتا۔ تو خامد اور بیوی ایک دوسرے کے لیے زینت ہوتے ہیں، اور زینت تب ہوتی ہے جب عیوب چھپائے جاتے ہیں۔ ایک عام مسلمان کی پردہ پوشی، آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا اجر ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ اور جو خاوند اپنی بیوی کی پردہ پوشی اور بیوی اپنے خاوند کی پردہ پوشی کرے گی، ان کے لیے کتنا اجر ہوگا۔ انہوں نے صرف پردہ پوشی نہیں کی، اپنے گھر کو بھی بچایا ہے، اپنے گھر کی بھی حفاظت کی ہے، صلہ رحمی بھی کی ہے۔ تو اس لیے ایک دوسرے کے حقوق کو پہچان کر ان کے مطابق ان کے حقوق کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ اگر ہم چاہیں کہ نہیں ایک طرف سے حقوق ملے دوسری طرف سے کوئی بات نہیں ہے، تو پھر ایسے ایک گاڑی نہیں چلتی جس کے ایک ٹائر سے آپ ہوا نکال دیں اور دوسرے میں بھر دیں، کیا خیال ہے چل جاتی ہے؟ کبھی آپ نے کسی جگہ کسی کو پکارا ہو، کبھی کسی دیوار کی اوٹ میں سہارے میں کھڑے ہو کے کسی کو آواز دی ہو، اوئے فلاں، تو جواب کیسے آتا ہے؟ کیوں جی؟ اگر آپ نے کبھی کسی کو کسی بڑی دیوار کے سامنے کھڑے ہو کے پکارا ہو تو کیا خیال ہے ایسی آواز نہیں آتی؟ جو آپ نے کہا ہوتا ہے وہی آواز آتی ہے واپس، کے نہیں آتی؟ ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ کبھی ایسا تو نہیں ہوا کہ آپ نے کسی کو کہا اوئے اور اس نے کہا جی، ایسے ہوا کبھی؟ نہیں نہ ہوا۔ جو آپ کہتے ہیں جواب بھی ویسا ہی آتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میں خامد ہوں، میری گھر میں عزت ہونی چاہیے، تو آپ بیوی کو عزت دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی۔ اگر آپ اس کی عزت نہیں کریں گے تو آپ کیا توقع رکھتے ہیں کہ آپ کی عزت کی جائے گی؟ ہمارا نظام ایسے ہی چلتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمارے سارے حقوق ملے، ہمیں عزت بھی ملے، ہمیں ہمارا مقام بھی ملے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان کے بارے میں جو فرمایا نا، فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ تم میں سے بہترین آدمی کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے۔ اور آپ نے اپنی مثال دے کے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ اچھا ہم اچھے کیوں نہیں بن پاتے؟ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے کیوں نہیں ہوتے؟ ہم کہتے ہیں میری مصروفیات زیادہ ہیں،
یا میرے عہدے اور منصب کا یہ تقاضا ہے کہ میں کبھی بھی آہستہ نہ بولوں، یا ہماری وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ سارے میری عزت کرتے ہیں، گھر میں میری عزت کیوں نہ ہو؟ یہ ساری وہ چیزیں ہیں نا جن کی وجہ سے ہم گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں بن پاتے، بہت ساری رکاوٹیں آ جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول سے بڑا منصب کسی کا نہیں، اللہ کے رسول سے بڑا عہدہ کسی کا نہیں، اللہ کے رسول سے زیادہ مصروفیت کسی کی نہیں، اللہ کے رسول سے بڑھ کر عزت اور احترام کسی کا نہیں، لیکن پھر بھی آپ کہتے ہیں وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، دنیا کے لوگوں تم میں سب سے زیادہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہوں۔ اچھا یہ کیوں نہیں فرمایا کہ وہ اچھا ہے جو دوستوں کے ساتھ اچھا ہو؟ سب سے اچھا وہ ہے جو پڑھائی میں اچھا ہو، سب سے اچھا وہ ہے جو نمازیں زیادہ پڑھتا ہو، سب سے اچھا وہ ہے جس کے روزے زیادہ ہوں؟ ایسی بات کیوں نہیں کہی؟ کسی کے سامنے وقتی طور پہ اچھا بن جانا، میں آپ کے پاس آیا ہوں 1-2 گھنٹے کی ملاقات کے لیے، اس میں ممکن ہے کہ میں آپ کے ساتھ بہت اچھا بن جاؤں، ہر وقت مسکراہٹ بکھیروں، آپ مجھے دیکھیں تو آپ کہیں بڑا اچھا آدمی ہے، لیکن اچھائی کا پتہ تب چلتا ہے جب انسان گھر میں ہوتا ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کوئی تکلفاً اچھا ہے یا حقیقت میں اچھا ہے۔ کسی کے سامنے بندہ تکلفاً اچھا بن جاتا ہے، لیکن جو گھر میں اچھا ہوتا ہے وہ سب سے اچھا اس لیے ہے کہ اس میں تکلف نہیں ہے، حقیقت ہے۔ میں اور آپ بھی دیکھیں کہ ہمارا رویہ اپنے گھروں میں کیا ہے۔ یہ گلاس ہے نا، اگر گر کے ٹوٹ جائے تو کیا خیال ہے میری گالیاں دینے سے، اونچا اونچا بولنے سے یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ ٹھیک ہو جائے گا؟ جی نہیں نہ ہوتا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ جس کو دی گئی اس کا دل ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ چاہے وہ بچہ ہے، چاہے وہ بیوی ہے، ملازم ہے یا کوئی اور ہے، اگر یہ برتن ٹوٹ گیا میرے اور آپ کے بولنے سے، میرے اور آپ کے اونچا اونچا بولنے اور گالیاں دینے سے اس نے ٹھیک نہیں ہونا۔ لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارا مال گیا، اور دوسرا نقصان ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنا ایمان اور اپنا کردار بھی ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ تو گھروں کا ماحول، گھر تب بنتے ہیں جب اس کو ہر ایک کو اس کا حق دیا جاتا ہے، خامند کو اس کا حق، بیوی کو اس کا حق، والدین کو ان کا حق، اور بہن بھائیوں کو ان کا حق۔ اور ان میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ آپ ایک کا حق دیں گے تو دوسری کا حق عدولی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ ہر ایک کو اس کی جگہ پہ رکھیں گے کوئی آواز نہیں آئے گی۔ دیکھیں کھڑکی اپنی جگہ پہ ہے، دروازہ اپنی جگہ پہ ہے، جب کھولتے ہیں کوئی آواز آتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لگتے ہیں؟ نہیں نہ لگتے، کیونکہ اپنی اپنی جگہ پہ ہیں۔ جب آپ ہر ایک کو اپنی جگہ پہ رکھیں گے، اس کو اس کا حق دیں گے، تو پھر یہ آوازیں نہیں ہوں گی، پھر یہ جھگڑے نہیں ہوں گے، پھر یہ اختلافات نہیں ہوں گے۔ یہ تب ہوتے ہیں جب ہم ایک کو حق دیتے ہیں اور دوسرے کو راستے میں پھینک دیتے ہیں۔ گھر کے افراد میں اور کون ہوتا ہے؟ تھک تو نہیں گئے؟ تھک گئے تو سوال جواب کر لیتے ہیں۔ گھر کے افراد میں اور کون ہوتا ہے؟ اولاد ہوتی ہے، ایسے ہی ہے نا؟ اولاد کا بھی کوئی حق ہے؟ یہ سارے حقوق والدین کے ہی ہیں۔ جی آپ میں سے زیادہ بزرگ ہیں، اب اس بات کو محسوس نہ کیجئے گا، پہلے آپ کے حق میں تھی، لیکن اب کس کے بارے میں ہے بات؟ اولاد کی۔ اولاد کا کوئی حق ہے یا نہیں ہے نا حق؟ سب سے پہلا حق تو یہ ہے کہ ہم ان کے مستقبل کی فکر کریں۔ کون سا مستقبل؟ جی انسان کا حقیقی مستقبل کون سا ہے؟ دنیا ہے یا آخرت ہے؟ جی اگر آپ کا امتحان ہو رہا ہو اور 2 کتابوں میں سے ایک 70 نمبر کی ہے اور دوسری 30 نمبر کی ہے، آپ زیادہ تیاری کس کی کریں گے؟ جی لیکن اگر آپ سارا ٹائم 30 نمبر والی کتاب کو دے دیں اور 70 والی کھول کے دیکھیں ہی نہ، تو کیا خیال ہے آپ کامیاب ہیں؟ تو حقیقی مستقبل اولاد کا کیا ہے؟ ان کی آخرت ہے۔ اس اولاد کی فکر کرنا اور اس کے مستقبل کی فکر کرنا میری اور آپ کی بطور والدین ذمہ داری بنتی ہے۔ اگر کوئی والد یہ سمجھتا ہے کہ میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ میں اس کو اچھا لباس پہناؤں، میں اسے اچھا کھانا دوں، میں اس کو اچھے سکول میں داخل کر دوں، میں اس کی کمائی کا اہتمام کر دوں، تو یہ
کامیابی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اولاد کی جس کو زیادہ فکر ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے، اپنی ساری زندگی لگا دیتا ہے، محنت اور مزدوری کرتا ہے اور اپنی اولاد کی آخرت کی بالکل فکر نہیں کرتا۔ جب یہ اولاد چھوٹی ہوتی ہے اتنا لاڈ اور پیار ہم اس کو دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں چھوٹے ہیں، بچے ہیں، کوئی نقصان بھی کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، نماز نہیں بھی پڑھتے تو کوئی بات نہیں ہے۔ پھر جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر ہمارا جواب کیا ہوتا ہے، پھر ہم کیا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اب سمجھدار ہیں ہم ان کو کیا کہیں، ایسے کہتے ہیں ہم یا نہیں کہتے؟ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو تربیت سے جان چھڑا دی، یہ کہہ کر کہ بچے ہیں، بڑے ہوں گے تو سمجھدار ہو جائیں گے، اور جب بڑے ہو گئے تو یہ کہہ کر اپنے آپ کو بری سمجھ لیا کہ اب تو سمجھدار ہیں، میں ان کو کیا سمجھاؤں، اب تو یہ مجھے سمجھانے والے ہیں۔ یہ نوبت کیوں آئی ہے؟ یہ اس وجہ سے آئی کہ میں نے اپنے اولاد کی دنیا کی فکر کی ہے، میں نے ان کی آخرت کی فکر نہیں کی۔ اور کچھ لوگوں کو اپنی اولاد کی کسی چیز کی کوئی فکر نہیں ہوتی، بس بچے ہو گئے گھر میں، انہیں کھانا دینا ہے، لباس دینا ہے، باقی نہ ان کی تعلیم کی فکر، نہ ان کی تربیت کی فکر، نہ ان کی دنیا کی فکر اور نہ ہی آخرت کی فکر۔ تو اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے جو دین دیا ہے، اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں، اسلام نے جو رہنمائی کی ہے، اس دین اسلام نے ہماری، اس میں یہ ہے کہ اولاد کے حقوق بھی مقرر کیے ہیں۔ اب والدین کے لیے یہ نہیں ہے کہ اولاد ہو گئی اور اب اس کی پرواہ ہی نہیں کرنی، لیکن دنیا اور آخرت کے معاملات میں ہمیشہ اس کی آخرت کو مقدم کرنا، اور آخرت کے لیے جو امور ہیں وہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی تھی، ہم نے ان کو بڑوں کا احترام کیسے سکھانا تھا، چھوٹوں کے ساتھ معاملات کیسے سکھانے تھے۔ ہم اگر بہت کچھ کر لیتے ہیں نا تو بچے کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ جا کے نماز پڑھ کے آؤ۔ کبھی ہم نے بچے سے سنی ہے کہ بچہ نماز کون سی پڑھ رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے؟ بچے کو سکول بھیج کے کبھی ہم نے پوچھا ہے کہ بچہ کن لوگوں کے ہاتھوں میں جا کے کھیل رہا ہے، اور بچے کی رہنمائی اور بچے کی تربیت کون لوگ کیسے کر رہے ہیں؟ ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہمیں یہ تو فکر ہوتی ہے کہ بچے کے کپڑے صاف ستھرے ہونے چاہیے، اسے وقت پہ کھانا ملنا چاہیے، اس کو لے کے آنے اور جانے کے لیے اہتمام ہونا چاہیے، لیکن یہ ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ بچہ جا کے پڑھتا کیا ہے، کس ادارے میں جاتا ہے، وہاں تعلیمات کیا دی جاتی ہیں، وہاں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں کیا سکھایا جاتا ہے، کبھی ہم نے فکر کی اس بارے میں؟ تو اولاد کو ان کے حقوق دینا۔ بعض لوگوں کا رویہ ایسا ہوتا ہے اپنی اولاد کے ساتھ کہ اولاد ان کے سامنے کبھی بات ہی نہیں کر سکتی، اتنا انہوں نے دبا کے رکھا ہوتا ہے کہ اولاد کو اتنی اجازت ہی نہیں کہ وہ اپنا کوئی دکھ اپنے والدین کو سنا سکیں۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ پھر باہر کے ماحول میں جب جاتے ہیں تو پھر اس قدر بگڑ جاتے ہیں کہ والدین پھر کوشش بھی کرتے ہیں ان کو سدھار نہیں سکتے۔ تو اپنے والدین کے ساتھ جب بچہ رہتا ہے وہ ان سے بہت کچھ سیکھتا ہے، اور قرآن مجید اس بات کی حکم دیتا ہے، اس بات کا حکم دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے نا آج ہمارے معاشرے میں، اولاد کو نمازی بنانے کی ضرورت ہے۔ اولاد کی تربیت میں ہم نے انہیں نماز کبھی سکھائی نہیں ہوتی، اور قرآن اپنے پیغمبر سے کہتا ہے اے پیغمبر اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیجئے، اور وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پہ استقامت اختیار کیجیے۔ کیا اللہ کے پیغمبر استقامت نہیں اختیار کر گئے؟ کیا اللہ کے پیغمبر نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے نا، سب سے بڑھ کے کرتے تھے، اور آپ نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں بھی یہی کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگو نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا۔ کیا اپنے ماتحت لوگوں میں اولاد نہیں ہے؟ کیا اس اولاد کی پرواہ کرنا، اس کی فکر کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ تو اولاد کا خیال رکھنا، اور اس اولاد کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو کیا کرو؟ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو۔ 7 سال کے ہو جائیں تو کیا کرو؟ نماز کا حکم دو۔ لیکن ہم نے شاید اس سے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اولاد کو حکم دینا خود پڑھنی ضروری نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں پھر؟ اولاد کو کہہ دیتے ہیں جاؤ نماز پڑھ کے آؤ،
لیکن وہ بھی دل میں 1-2 دفعہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابو خود تو جاتے نہیں ہیں، مجھے ہی بھیج رہے ہیں۔ تیسری دفعہ وہ کہہ دیتا ہے ابو آپ بھی آئیں نا، آپ کیوں نہیں جاتے؟ تو پھر ابو بھی کہنا چھوڑ دیتے ہیں کہ اب اس کو اگر میں نے نماز کے لیے کہا تو یہ مجھے ساتھ لے جائے گا، مجھے کہے گا کہ آپ بھی آئیں، تو میں تو جانے کے قابل نہیں ہوں، کیونکہ میرے تو کپڑے پاک نہیں ہیں، میرا تو جسم پاک نہیں ہے، میرا تو فلاں چیز پاک نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، ہزاروں مسئلے ہمارے ہوتے ہیں۔ پھر تو اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں جب بچے 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو، وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10، جب 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو پھر کیا کرو؟ فرمایا ان کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ آج اگر قرآن پڑھانے والا تھوڑا سا مار دے نا، ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں اگر نماز نہیں پڑھتا، کیا 10 سال کے بچے پہ نماز فرض ہوتی ہے؟ جب تک بالغ نہیں ہوا نماز تو فرض نہیں ہے، لیکن پھر بھی اس کی تربیت کا یہ تقاضا تھا کہ اگر 10 سال کا ہو کے بھی آپ کی بات نہیں مانتا اور نماز نہیں پڑھتا تو اس کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ہے، جو رحمت للعالمین ہے، جو اپنے دشمنوں سے بھی کبھی بدلہ نہیں لیتے، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بچہ مسلمان کا بچہ مسلمان ہو کے اگر 10 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو مارو۔ لیکن مارنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے جس طرح ہمارے ہاں بسا اوقات جب مار چلتی ہے نا تو پھر ایسی مار ہوتی ہے الامان والحفیظ۔ تو گھر کے افراد میں اولاد بھی ہوتی ہے اور اس اولاد کے حقوق بھی ہیں، اور ان حقوق کی ادائیگی بھی میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ جب ہم یہ سارے کام کریں گے، والدین کو ان کا حق دیں گے، بہن بھائیوں کو ان کے حقوق دیں گے، خاوند بیوی کو ان کے حقوق دیں گے، اور اولاد کو ان کے حقوق دیں گے، تو پھر ایسا گھر، یہ وہ کامیاب گھر ہے نا۔ اگر آپ کے پاس ایک جھونپڑی ہے، رہنے کو بہترین مکان نہیں ہے، صرف جھونپڑی ہے، یہ بھی ایسا پرسکون گھر ہے کہ دنیا میں اس جیسا گھر اور کوئی نہیں۔ لیکن اگر بڑی اچھی کوٹھی بنا لی، بڑا اچھا مکان بنا لیا، بلڈنگ تعمیر کر لی، لیکن نہ ماں باپ کی فکر ہے، نہ ان کے حقوق کی قدر ہے، نہ بہن بھائیوں کی فکر ہے، نہ بیوی اور خاوند کی پرواہ ہے، اور نہ اپنی اولاد کی فکر ہے، تو پھر ایسے لوگ صرف اپنا گھر بنا رہے ہیں۔ پھر گھر نہیں بنا رہے، صرف مکان بنا رہے ہیں۔ یہ دروازہ ہے نا، اس میں شیشہ لگا ہوا ہے، اگر یہ شیشہ ٹوٹ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فوراً کس بات کی ہمیں فکر ہوتی ہے؟ اگر ٹھیک ہو سکتا ہے تو ٹھیک کر لیں، نہیں ہو سکتا تو اس کو تبدیل کر لیں اور اس کا اہتمام کر لیں۔ تو اگر گھر میں کسی چیز کی خرابی ہو رہی ہے تو اس خرابی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس خرابی کی درستگی کی بھی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ جس طرح اپنے آپ کی بنائی ہوئی بلڈنگ کی آپ کو فکر ہوتی ہے نا، اسی طرح جو آپ کا گھر بس رہا ہے اس گھر کی اصلاح، اور کہیں بگاڑ ہو تو اس کی اصلاح اور اس کو ٹھیک کرنے کی بھی ہم سب کو فکر ہونی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، جو ہم نے کہا جو سنا اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی رب العالمین اس سے درگزر فرمائیں، اور جو صحیح بات ہوئی اللہ تعالی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔